قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا۔ ان 12 سالوں میں جدید مراحت پر مشتمل نئے اسٹیڈیم، ہوٹل، شاپنگ مالز، فین زون، رہائش گاہوں کی تعمیر تیاری کے مد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کے تمام ورلڈ کپس کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دنوں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہو گیا ہے۔ یہاں ہر روز 900 سے زائد طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 12 لاکھ لوگ قطر کا وزٹ کریں گے۔ قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو برائے کار لاتے ہوئے آنے والوں کے لیے مقامی ثقافت روایت کے مطابق آرٹ گیلری، میوزیم، فن زون، قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے اسٹال، موسیقی، اطفال و عوام پروگرام غرض کے طرح طرح کی تقریبیں ترتیب دے رکھی ہیں۔ اتنی مہنگی اور شاندار تیاری کے باوجود قطر کی میزبانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت اور روایات کا احترام کریں۔ ہمارے یہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے اور نعرے، عریانی لباس، بند کمروں میں کریں، سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہے۔ اس چھوٹی سی عرض کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے ایجاد کرنے والے میرا ملک میری مرضی کی اجازت نہیں دے رہے۔ نام نہاد مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOs باولے کتے کی طرح صبح شام بس ایک ہی رٹ لگا رہی ہیں کہ قطر کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کو ایسے ڈرامے پر کوئی حیرت ہو تو تاریخ کے کسی بھی طالب علم کو نہیں ہوگی، کیونکہ ان سفید چمڑی میں چھپی مذہبی کالی بھیڑوں نے پچھلے کئی سو سالوں سے یہی کیا ہے۔ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹامی۔ اسی بحث کے موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے چیئرمین عبدالعزیز عبداللہ الانصاری سے اس کے متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ پچھلے کچھ ماہ سے زور پکڑتی ہوئی یہ تنقید اب اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین کو تقریباً 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بھاڑ میں جائے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تاریخ کے پیش نظر سیکیورٹی اور امن و امان کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کو 12 سالہ محنت اور بلینز آف ڈالر ڈوب جاتے، مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کے سامنے با تہذیب اور بے راہ روی اور بدمعاش ٹولے کے سامنے پوری جرأت سے کھڑا ہوا ہے، یقیناً یہ ہر طرح سے لائق اور تحسین اور قابل داد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔